اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین گرامی، ایک عمر گزر گئی اس آیت کریمہ کو سنتے ہوئے سناتے ہوئے، اور جب تک یہ سانس چل رہا ہے یہ آیت سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، کیونکہ یہ کائنات کے رب کا اپنا کلام ہے، اس کا اپنا فرمان ہے، اور اس کے فرمان سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، اور اس کے اپنے کلام سے اچھا کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جوہر ہے جس کی بنا پر ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے، ہماری زندگی تازہ رہتی ہے، ہماری امید قائم رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان کریم کو جو سب سے بڑی عزت عطا کی، وہ اپنے اسی کلام کی صورت میں عزت عطا کی۔ اور جب ہم یہ بات سنتے اور سناتے ہیں تو حقیقت میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ میرا کلام اس کائنات کا سب سے بہترین کلام ہے، میری بات اس کائنات کی سب سے بہترین بات ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، انجینئر، دانشور، مفکر، فلسفی اس کے قریب بھی کوئی ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا جو برابری کا دعویٰ کرنا تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ اس کے قریب بھی آ سکے۔ اور جس کو وہ یہ کلام عطا کرتا ہے، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ مہینہ ہو، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ روشن ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں جن حکمتوں میں ہم یہ چیز باقاعدہ پاتے ہیں۔ کبھی وہ زمین کو بابرکت بنا دیتا ہے، کبھی وہ فرد کو بابرکت بنا دیتا ہے، کبھی وہ وقت کو بابرکت بنا دیتا ہے، کبھی وہ عمل کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ لیکن تمام برکتوں کا تعلق در حقیقت اس کے کلام اور اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم بچپن میں ایک چیز پڑھا کرتے تھے کہ پارس ایک ایسا پتھر ہے جس کے ساتھ لگ جائے وہ سونا بن جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا پارس ہے کہ جس کے ساتھ جڑا وہ روشن ہو گیا، وہ زندہ و پائندہ ہو گیا۔ رمضان کا سب سے بڑا تعارف، سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی برکت وہ اسی کلام کی نسبت سے ہے۔ اطاعت کی جتنی بھی ہم باتیں کریں اور تذکرے کریں، اطاعت کا درجہ بہت بعد میں آتا ہے، اور اس کی حیثیت اگرچہ بڑی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر جو یقین اور ایمان کی کیفیت ہے، اس کی حیثیت زیادہ ہے۔ اس کی ایکو نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے سامعین محترم، اقبال کا ہم نے ایک شعر کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا، اور اس میں قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں، اس کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا۔ اس سے پہلے یہ گمان کیا کرتے تھے، اور اب بھی بہت سے لوگ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ میں نے اتنے نوافل ادا کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے قرآن پاک مکمل کر لیے، اتنی تسبیحات میں نے مکمل کر لی، اور اس پر وہ ایک طرح کا غرور محسوس کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بہت زیادہ کر دی، اب تو بخشش ہونی ہی ہونی ہے۔
اقبال نے ایک بڑے انوکھے انداز میں اس کو بیان کیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروڑ ہا کروڑ فرشتے اللہ کی کائناتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں کچھ فرشتے ہیں جو ہر وقت حالت قیام میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو حالت رکوع میں کر رہے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو حالت سجدہ میں کر رہے ہیں۔ کروڑ ہا کروڑ مچھلیاں، سمندروں میں رہنے والے جانور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کروڑ ہا کروڑ پرندے اڑتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات کہ جن کے بارے میں ہمارا خیال تک نہیں تھا کہ وہ بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اب پتہ چلنے لگا ہے کہ ہاں وہ بھی اللہ کی تسبیح اور اس کی مناجات میں مصروف عمل رہتے ہیں، جن میں نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، بادل بھی ہیں، بجلی کی کڑک بھی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ، جس کو قرآن مجید کی کئی آیات میں ایک جملے کے ساتھ بار بار دہرایا گیا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ عربی کا معمولی سا جو تعلق سمجھنے والے، عربی کے بارے میں معمولی سی معلومات رکھنے والے وہ یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جب لفظ ما استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں حجر، شجر، پرندے، چرند، جانور، ہوائیں، بادل، پہاڑ سب شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے یہ ما کا لفظ کئی بار استعمال کیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سامعین گرامی، آج کی مجلس میں سب سے پہلا پیغام میں اپنے آپ کو اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس کو یاد کریں، دہرائیں۔ رمضان میں کتنے نفل پڑھ لیں گے ہم؟ رمضان میں کتنے روزے رکھیں گے ہم؟ رمضان میں کتنے قرآن پڑھیں گے؟ کبھی یہ گمان میں مت لائیے کہ میں نے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں یہ اتنا کچھ کر لیا ہے۔ کیا ہے؟ پوری کائنات اس کی اطاعت کر رہی ہے، پوری کائنات اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ہماری چند نمازیں، ہمارے چند نوافل، ہمارے چند ذکر اذکار کی صورتیں کیا حیثیت رکھتے ہیں اگر کائنات کی تسبیحات ایک طرف رکھی جائیں اور ہم انسانوں کی معمولی سی تسبیحات کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے تو وہ پلڑا تو نیچے ہوگا ہی نہیں۔ پوری کائنات اس میں مصروف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسبیحات کی شکلیں، تلاوت قرآن کی صورتیں، روزے کی حالتیں، نمازوں کا اہتمام، یہ سب اطاعت کی وہ تصویریں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے عطا کرتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچیں۔ یہ نماز اللہ کو مطلوب نہیں ہے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، وہ اس سے بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے ایک سب سے انمول صورت قرآن مجید میں بیان کی جاتی ہے، اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے باقاعدہ کہ سورہ اخلاص جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت رکھتا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ لیکن سورہ اخلاص میں جو پہلی آیت ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، قل هو اللہ احد، توحید باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جو دوسری آیت ہے اللہ الصمد، وہ ہماری ان تمام تر عبادتوں کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے چند نفل پڑھنے سے اور میرے چند ذکر اذکار کرنے سے اس کا رتبہ بلند ہو جائے گا۔ وہ ہمارے خیالات سے بہت عالی، بہت بلند، بہت عظیم الشان ہے۔ جب پوری کائنات اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو میری چند تسبیحیں کیا اس کی شان میں اضافہ کر دیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمیں عطا کر کے وہ مقصد ہماری زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کی بنا پر کوئی بھی شخص
اس کا محبوب بن سکتا ہے، اس کا پسندیدہ بن سکتا ہے۔ اور جو بات خالد بھائی نے بتائی کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی رضا حاصل کرنا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن ہم اس کے لیے مشکل راستے خود تلاش کرتے ہیں اور خود بناتے ہیں۔ بہت آسان اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شرط کو رکھا ہی نہیں گیا کہ انسانوں کی عبادات کی مقدار، اس کی تعداد، اس کا شمار، وہ اس کو دیکھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ کرے کہ یہ اتنے بڑے مقام تک پہنچ گیا ہے۔ اور حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کی زندگی بھری پڑی ہے ان چیزوں سے۔ چند روز پہلے غزوہ تبوک کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں، اس کے ذکر سے ہم اپنی مجلسیں بارونق بناتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صدا لگائی کہ ایک بہت بڑے غزوے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور دنیا کی ایک سپر پاور کے ساتھ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست ٹکرانے لگی ہے، تو جو تمہارے پاس ہے ہماری خدمت میں پیش کرو۔ سیدنا عثمان غنی آتے ہیں، اللہ کے رسول کی آواز کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ مال و اسباب سمیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پھر آواز لگائی، عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 200 اونٹ اپنے مال و اسباب سمیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پھر آواز لگائی، عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 300 اونٹ مال و اسباب سمیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تعداد کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ تعداد کو دیکھ کر نہیں کہا تھا، ان کے اس اندر والے جذبے کو دیکھ کر کہا تھا۔ اور یہ جذبہ سامنے آتا ہے کہیں اور مختلف اصحاب کی شخصیات میں۔ انہی واقعات میں سے میں نے پڑھا کہ ایک صحابی رات کے وقت اٹھے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور رات کی تاریکی میں اللہ سے رو کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے رسول نے پکارا ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ جانے کی ہمت ہے، نہ سواری ہے، نہ خیرات کرنے کے لیے مال ہے، میں تیری خدمت میں اور تیری بارگاہ میں کیا پیش کروں۔ اور یہ دعا کرتے کرتے اس کے ذہن میں اللہ ہی نے خیال ڈالا ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تیرے اور تیرے رسول کے حضور ایک چیز پیش کرتا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی اگر ہوگی تو میں نے اس کو معاف کیا تیری رضا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اس جملے کی بنیاد پر، تیرے اس خیال کی بنیاد پر اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ قابل غور بات یہ ہے، ایک طرف 300 اونٹ مال و اسباب سمیت دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی بخشش ہے، دوسری طرف ابوبکر پورا سامان دے رہے ہیں گھر کا، اس کے لیے بھی بخشش ہے، عمر آدھے گھر کا سامان دے رہے ہیں، اس کے لیے بھی بخشش ہے۔ لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس نے محض لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیا اور اپنا دل پاک کر لیا، صاف کر لیا، تو اللہ کے رسول نے اسے بھی بخش دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش عطا کرنے کے لیے کسی بڑی مقدار میں مال، کسی بڑی تعداد میں نوافل، کسی بڑی تعداد میں کوئی اور عمل، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کے اس اخلاص کی، اس محبت کی، اس چاہت کی ضرورت ہے جو محض اتنے بات پر معاف کر دیتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے بندوں کو معاف کیا، اور وہ کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے رمضان کریم کی آمد کے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے دل میں غور کیجئے، اس کے اندر جھانک کے دیکھیے میرے دل میں کس کس کے بارے میں رنجشیں، غم و غصہ، حسد، کینہ، بغض، اور دوسروں کے بارے میں نفرتیں، غلط فہمیاں، بے شمار قسم کی بدگمانیاں، یہ سب کوڑا کرکٹ ہمارے اندر پڑا ہوا ہے اس دل کے اندر۔ میری جبین سجدے کرتے کرتے بڑا سا نشان پڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صاف ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ میں یہاں اپنے اس دل میں اس کوڑے کے ڈھیر کو باہر نہ نکالوں۔ جس نے اس کوڑے کو ڈھیر کو باہر نکال دیا، اس کا ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔
اسی وجہ سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابھی خالد بھائی نے بھی وہ آیت پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سیدنا عباس علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی ہے کہ سب سے بہترین عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خیال اور نیت سے تعلق رکھتا ہے، خیال، ارادے اور نیت سے تعلق رکھتا ہے، جس کی بنیاد پر فکر پیدا ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر سوچنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو دل ہی دل میں مضبوط کر رہا ہوتا ہے، توانا بنا رہا ہوتا ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء۔ سالک کہتے ہیں طریق محبت میں چلنے والے کو، سالک اسے کہا جاتا ہے، اور اقبال فرماتے ہیں کہ سالک جو اس محبت کے راستے پر چلنے والا جو سالک ہے، اس کی جستجو کے مقام ہر طریقوں سے مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں، اور فرمایا مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلی۔ دو چیزیں بتائی گئی ہیں، مقام فکر اور مقام ذکر۔ ہم نے چونکہ معنی بدل دیے ہیں بہت سارے لفظوں کے، اور اپنے خیال کے مطابق جو معنی ہم نے خود اپنے لیے پسند کیا اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ذکر کا جہاں کہیں ذکر ہو تو وہاں کچھ کتابوں کی تلاوت، کچھ آیات کی تلاوت، کچھ تسبیحات، اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور فکر کی جہاں بات ہو وہاں چند سر بیٹھ کے اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دعوت و تبلیغ کے کام کو کس طرح کریں۔ اقبال نے قرآنی آیات کی روشنی میں فکر اور ذکر کا ایک بالکل منفرد معنی ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فکر یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی اس کائنات پہ رہتے ہوئے اس نے جن چیزوں پر غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جن چیزوں کو تسخیر کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، جن کو قابل نفع بنانے کا اس نے حکم دیا ہے، جس کو خیر کا آگے بڑھانے کا اس نے حکم دیا ہے، ہم اپنے اپنے میدان میں اپنے آپ کو پورے طریقے سے اس میں لگا دیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو صلاحیت دی، جو میدان اس کے لیے منتخب کیا، اس میدان میں اپنی پوری صلاحیت لگا دینا، اس میں ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی، سارا علم، سارا فن، سارے فلسفے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، زمانے اور مکان یہی کائنات ہے، وقت اور جگہ یہی تو کائنات ہے، ہم اس سے باہر کہاں جا سکتے ہیں۔ یہ وقت میری زندگی کا جو اتنا گزر چکا، نہ جانے کتنا باقی ہے، یہ زمین جہاں جہاں میں اپنے پاؤں رکھ رہا ہوں، جس جس مقام پر رہ رہا ہوں، یہ پیمائش زمان و مکان جو ہے، یہ دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا بندہ زمین پر کچھ نہ کچھ نئی دریافتیں کرتا رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا، اس کے دین کا، اس کے حکم کا یہ بنیادی اصول ہے جو جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک بنی رہے گی وہ اسی پر عمل کر رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر دنیا کو ترقی دے رہا ہے۔ علم اور حکمت، دانائی اور وقت کی قدر کرنا اور صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرنا، یہ مقام فکر کے اندر آتا ہے، اور جس نے بھی اس کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسے ثمر عطا کرتا ہے، پھل دیتا ہے، ترقی سے نوازتا ہے، اور مسلسل اس میں وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا عباس نے فرمایا تھا کہ تفکر ساعۃ خیر من عبادت لیلۃ، رات بھر کا جاگنا، رات بھر کی عبادت کرنا، اس کے مقابلے میں گھڑی بھر کا سوچنا، گھڑی بھر کا خیال، فکر، اس سوچ کو استعمال کرتے ہوئے کہ مجھے دنیا میں جو بھیجا گیا ہے میں خلق خدا کے لیے کیا نفع پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں،
جو میں کر سکتا ہوں کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ جو نہیں کر سکتا وہ کیا میں اسی میں لگا ہوا ہوں؟ تو یہ مقام فکر ہے، یہ رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ گزشتہ رمضان میں ایک شب بیداری کے حوالے سے مجھے کہا گیا کہ آپ کچھ بات کریں۔ اچانک ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں ڈالا گیا۔ میں نے کہا کہ ہم شب بیداریاں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ان شب بیداریوں کی ضرورت نہیں ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ شب بیداری اور چیز ہے، بیداری اور چیز ہے۔ بیداری جو ہے وہ آدمی ہر وقت اختیار کر سکتا ہے۔ آدمی بیدار ہوتا ہے پھر بھی بہت سارے لوگ، اور ہم مسلمان تو حالت بیداری میں عالم خواب میں ہیں، ایک طویل عرصے سے گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور جو بیدار انسان ہوتا ہے وہ عالم خواب میں بھی بیدار ہوتا ہے، وہ نیند کے عالم میں بھی بیدار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ میں مصروف رہتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ گتھیاں سلجھا رہا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کام کی باتیں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے اور نئے راستے ایجاد کر رہا ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، ممکن ہے آپ کو یہ بات اجنبی لگ رہی ہو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن سیرت طیبہ اور قرآن کی آیات مجھے تو یہی بتا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ اور ہم نے ایک عرصے سے 3 صدیاں جو ہیں غلامی کا دور ہم نے جو گزارا اور ابھی تک گزار رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر جو پیدا ہو گئی ایک خاص طریقے سے، وہ بیماری یہ ہے کہ ہم اپنے آج اور اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ ہم کوئی نہیں سوچتے کہ کل بہتر کیسا ہو سکتا ہے، آج بہتر کیسا ہو سکتا ہے، خلق خدا کی بہتری کیا ہو سکتی ہے، آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم لوگوں کے لیے جو مشکلات آنے والی ہیں اس کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل کا جو حصہ ہے آپ کی حیات طیبہ میں وہ تھوڑا ہے۔ میدان عمل میں جستجو کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، جدوجہد کرنا، غور و فکر کرنا، مسلسل لوگوں کو ان کاموں پر آمادہ کرنا، اس کا حصہ تلاش کریں گے تو وہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے وہ حصہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ یحب العبد المحترف۔ محترف کہتے ہیں نت نئی ایجادات کرنے والا، نت نئی چیزیں سوچنے والا، نت نئے طریقوں سے خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والا۔ وہ جو شخص بیٹھ کر اپنی لیبارٹری میں کوئی چیز تلاش کر رہا ہے، کوئی مسئلہ حل کر رہا ہے، آنے والی مشکل سے بچنے کے لیے لوگوں کے لیے کوئی بہتر سامان پیدا کر رہا ہے، یہ سب مقام فکر ہے، اور یہ عبادت کا ایک بنیادی حصہ ہے، ایک جوہری حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو اس کی تلقین فرماتے رہے۔ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے صرف یہ چند باتیں بتا دی، وہ بارہا جو بتانے والی احادیث اور سکھانے والے فرامین، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس چیز سے۔ قدم قدم پر اللہ کے رسول لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور قدم قدم پر انہیں اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے لوگوں کو تلقین فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب مقام فکر میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی شخص معمولی سی چیز بنا کے لے آتا، حضور کی خدمت پہ پیش کرتا، یا رسول اللہ میں نے یہ چیز بنائی ہے، یہ زیادہ بہتر ہوگی انسانی زندگی کے لیے، چاہے اس نے ایک پاجامہ سلا کر اس نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا، یا رسول اللہ یہ میں نے پاجامہ بنایا ہے، میرا خیال ہے کہ سطر پوشی کے لیے یہ زیادہ اچھا لباس ہے، تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اسے اپریشیٹ کیا۔ کسی نے کوئی اچھا تیر بنا لیا، آپ نے اسے اپریشیٹ کیا۔ کسی نے تجارت کا کوئی نیا راستہ بتا دیا، آپ نے اسے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ بے شمار احادیث اس سے بھری پڑی ہیں۔ یہ مقام فکر ہے، یہ مقام فکر ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے۔ اس نے جو بارہا یہ آیات عطا فرمائی ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین، آسمان، پہاڑ، بادل، یہ سب چیزیں مسخر کر دی ہیں، چرند پرند مسخر کر دیے ہیں، ہوائیں اور گیسز مسخر کر دیے ہیں۔ کس لیے کیے ہیں؟
مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے حوالے کر دیے ہیں، اب اس کو استعمال کرنا تمہارا کام ہے۔ اللہ تو چاہتا تو لفظ کن سے اپنا سب کچھ بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا ہے اور ہم وہ نہیں کر رہے۔ ہم ہر سال ہر مجلس میں مختلف زاویوں سے اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں، خشک سالی کا کبھی ذکر کرتے ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں نقصانات کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آنے والے زلزلوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں آنے والے نقصانات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہواؤں کو بھی کسی طریقے سے اپنے لیے مفید بنا سکتے ہو، دریاؤں کو بھی اپنے لیے مفید بنا سکتے ہو، سورج کی روشنی کو بھی اپنے لیے مفید بنا سکتے ہو، آنے والی زمین کے اندر مختلف جو معدنیات اور گیسز ہیں ان کو بھی اپنے لیے مفید بنا سکتے ہو۔ اگر نہیں بناؤ گے تو اللہ پر کوئی الزام لگانے کی کوشش مت کرو، اس کا کوئی دوش نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے کئی بار اس پر غور کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنی ستر پوشی کا کام کرو اور اپنے لیے زینت کا، زیب و زینت کا سبب تیار کرو۔ میں نے ہزار بار سوچا، آپ بھی سوچ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے لباس سلا کر ہمیں دنیا میں پھینک دیے ہیں کہ چلو یہ والا لباس پہن لو۔ اس نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن دعویٰ اس کا یہی ہے، انا انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے اتارا ہے لباس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لباس کے اسباب اتارے ہیں، وہ پیدا کیے ہیں، جانور ان کی کھالیں، ان کے بال، ان کے ریشم، کیڑے مکوڑے اور ان سے نکلنے والا ریشم، درخت پودے ان کے ریشے، اور پھر انسانی دماغ، پھر ان کا ہاتھ، پھر اس کا وقت، پھر اس کی صلاحیتیں، ان سب کو اکٹھا کرو، عمارتیں بنیں گی، لباس بنیں گے، ایجادات ہوں گی، صنعت کاری آگے بڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین فلاحی ریاست بنانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے بہترین فلاحی ریاست بنا کے دکھائی تھی، اور اس کام کو اس قدر پسند کیا گیا۔ مجھے ایک اللہ کے بندے نے، اللہ والے نے ایک دفعہ اذان کا معنی سمجھایا۔ میں نے اذان کا معنی سمجھنا شروع کیا تو ایسا لگا پورے قرآن کو اس کا خلاصے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذان عطا کر دی ہے، پورا خلاصہ مکمل۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا سبق، اشہد ان محمد رسول اللہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ بشارت، اور ان کے ذریعے سے یہ پیغام کہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو رسول کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ جس نے محمد علیہ السلام کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا، جس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ وابستگی اختیار کی اس کا ناطہ اور رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تین پیغام پہلے تین جملوں میں۔ پھر کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، نماز تمہیں طاقت دیتی ہے، نماز تمہیں غور و فکر کا راستہ بتاتی ہے، نماز تمہیں اجتماعیت سکھاتی ہے، نماز تمہیں ایک اکائی کی صورت میں دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتی ہے، نماز تمہارے اندر امیر و غریب، چھوٹے بڑے کا فرق مٹانے کا سبق سکھاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے، آؤ ایک فلاحی ریاست بنانے کی طرف، آؤ ایک فلاحی معاشرہ بنانے کی طرف، آؤ ایک فلاحی انسان بننے کی طرف۔ یہ فلاح ہر مقام پر انسان کو، معاشروں کو، اداروں کو، ملکوں کو اسی کامیابی جو کمپریہنسو، مکمل کامیابی کا ایک اعلان ہے، اس کی طرف لے کے آتی ہے۔ انسان صاحب فلاح کب بنتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے، اس فرمان پر کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا۔ فلاح ہے تو پڑوسی کا اسے فکر ہوگا اور اس کی بھوک مٹانے کا وہ خیال کرے گا۔ فلاح اس وقت بنے گا ایک فرد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کے سامنے ہوگا کہ وہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، پلازہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ خیال رہے گا اس کے ذہن میں
کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ پڑوسی کی دھوپ اور اس کی ہوا کو روکنا نہیں ہے، فرمان ہے رسول اللہ کا۔ ہم آج کی ترقی یافتہ سوسائٹیز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ DHA بڑا ہی ترقی یافتہ سوسائٹیز کا ایک ادارہ ہے، اس میں گلیاں کھلی ہیں، اس میں 5 مرلے کا مکان بھی بنے تو اس میں آگے پیچھے جگہ چھوڑی جاتی ہے۔ یہ آگے پیچھے جگہ کیوں چھوڑی جاتی ہے؟ رسول اللہ کے فرمان کو شامل کر دیا جائے تو وہ انمول ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود فرمایا تھا کہ اپنی دیوار اونچی کرو تو پڑوسی کی طرف جانے والی دھوپ اور ہوا رکنی نہیں چاہیے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا جو اللہ کی محبت کو اور اس کے رسول کی محبت کو چاہنا چاہتا ہے وہ یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلاح انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ میں نے آج ایک اچھی ڈش بنائی، رسول اللہ کا فرمان مجھے یاد آ جانا چاہیے کہ اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے پڑوسی کو تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اس کی طرف بھی بھیج دو، اسے پتہ چل جائے کہ ہم نہیں بنا سکتے تو کوئی میرا بھائی ہے اس نے بنایا ہے، میری بہن ہے اس نے بنا دیا ہے۔ یہ انسان کی فلاح ہے۔ اداروں کی فلاح یہ ہے کہ کوئی ادارہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو صرف مضبوط بنانے کا ارادہ نہ کرے، اس نے ملک اور معاشروں کو مضبوط بنانا ہے۔ وہ ادارہ اکیلا کچھ نہیں ہے، وہ دوسروں کے ساتھ مل کر ایک مکمل پیغام کو آگے پہنچاتا ہے، حی علی الفلاح۔ تو اس اعتبار سے مقام فکر کا تعلق فلاح سے ہے۔ تو رمضان کی ساعتوں میں، اس کی شبوں اور دن کے روزوں میں اس کو اپنی عبادت کا حصہ بنائیے، اس کو اپنی عبادت کا حصہ بنائیے۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے۔ کیا کوئی شخص یہ گمان بھی کر سکتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اناج کم ہو گیا تھا، پھل فروٹ کم ہو گئے تھے، اس لیے اس نے انسانوں کو کہا کہ 1 مہینہ روزہ رکھو، جیسے ہم نے گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے منگل اور بدھ کا ناغہ کروا دیا؟ ہم انسان کر سکتے ہیں اس طرح کے پیمانے اور اس طرح کے منصوبے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے، وہ تو کبھی خود کھاتا ہی نہیں ہے، کبھی خود پیتا ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک بابا جی نے بتایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس رنگ کو اپنا کر اپنے اندر یہ رنگ پیدا کر رہا ہے کہ میرا رب نہیں کھاتا، میں بھی کچھ وقت کے لیے نہیں کھاؤں گا، میرا رب نہیں پیتا، میں بھی کچھ وقت کے لیے نہیں پیوں گا، میرا رب سوتا نہیں ہے، میں بھی رمضان کی راتیں ایک بڑا حصہ جاگ کر گزاروں گا۔ یہ تو اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے جو ہم اپنی زندگی میں رمضان کے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس رنگ میں پورا سال گزارا جا سکے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا تھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ ویسے تلاش کیا جائے، جسمانی طور پر تو کوئی رنگ نہیں ملے گا، نہ اس کی کوئی شکل، نہ اس کا کوئی رنگ، نہ اس کی کوئی ساخت، اس کا رنگ اس کی صفات میں ہے۔ اور رمضان اپنی صفات انسانوں کے اندر پہنچانے کا ذریعہ ہے کہ جب وہ خود بھوکا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ رنگ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب کبھی کھاتا نہیں ہے، چلو یہ رنگ پیدا کرنے کی کوشش کرو اپنے اندر۔ اور افطار اور سحری کے موقع پر کسی دوسرے کو جب وہ کھلاتا ہے تو اللہ کا دوسرا رنگ ظاہر ہوتا ہے کہ وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ چلو ہم بھی کسی کو کھلا کر دیکھیں اور کسی کو پلا کر دیکھیں، ہم اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے ہیں۔ تو ہر عبادت کے حصے میں اللہ کے رنگ کو تلاش کیا جائے تو رمضان آپ کو رنگین کر دے گا ایمان اور عمل کی صورت میں۔ اس اعتبار سے مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان۔ اللہ نے آپ کو جو شعبہ دیا، جو میدان دیا، جو صلاحیتیں دی، ان صلاحیتوں، ان شعبوں اور ان میدانوں میں بھرپور انداز میں کام کیجیے، بھرپور انداز میں کام کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو جس انداز میں تیار کیا، آنے والے سال اور آنے والے جو اس میں مدت کا ایک حصہ ہے اس کا ہم جائزہ لیں تو جتنی بھی دنیا میں ترقیوں کی شکلیں نظر آتی ہیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی صحابی کا عمل آپ کو دکھائی دے گا، کسی نہ کسی جانثار کا عمل دکھائی دے گا، کسی نہ کسی غور و فکر کرنے والے کا عمل دکھائی دے گا۔
قرآن اتارا، قرآن کی تلاوت میں لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں حفظ کرنا شروع کر دیا، اب بھی کر رہے ہیں۔ لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو جناب زید جو ہیں انہوں نے لکھنے کا کام شروع کیا، جناب عبداللہ ابن عباس نے ان کے ساتھ مدد فرمائی، اب لکھنے کا کام شروع ہوا۔ میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ترقی کے راستوں پر مسلمان چلے ہیں۔ پھر وہ روشنائی تیار کی جائے کہ جس سے لکھا جائے۔ کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ ایسی روشنائی ہو کہ پانی لگے لیکن روشنائی ختم نہ ہو، زمانہ گزر جائے روشنی ختم نہ ہو۔ پھر کہا کہ روشنی، یہ جو روشنائی ہے جس چیز پر لکھا جائے گا، پہلے تختیاں تھیں، درختوں کی چھال تھی، کاغذ ایجاد کرنے کا عمل کہاں سے شروع ہوا؟ وہیں سے شروع ہوا۔ قدم بقدم سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ سامعین گرامی، رمضان کے دن اور رمضان کی راتیں اس فکر میں گزاریے۔ دوسرا مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ کو ایک تسبیح سمجھ کے اپنا کام آسان بنا دیا ہے کہ میں نے 10 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، بڑا کمال کر دیا۔ میں تو 10 تسبیحیں کرتا ہوں دن میں، بڑا کمال کر دیا۔ سامعین گرامی، سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی ہی نہیں سمجھا تو وہ تعداد تو کبھی گنتا ہی نہیں ہے، اس کو تو شمار کرنے میں کبھی اپنا وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اندر کی کیفیات کو دیکھتا ہے، اور کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کے پیچھے اس کی سوچ کام کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا معنی سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ جو ہے وہ ہر خامی سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، ہر کوتاہی سے پاک ہے۔ اس نے جو کہا 100% سچ کہا، اس نے جو کیا 100% سچ کیا۔ اس کے کسی کام میں، کسی فرمان میں، کسی حکم میں، کسی تعلیم میں ہمیں کوئی کجی اور کمی تلاش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ تلاش کرو گے ملے گی نہیں۔ اور جب یہ ایمان پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ روزہ کیوں ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہم کیوں روزہ رکھیں۔ یہودیوں والی وہ تمام خصلتیں ختم ہو جاتی ہیں جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ یتیموں کو کھانا کھلایا جائے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو وہ جو بگڑے ہوئے ذہن اور دل تھے انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا، اچھا اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ وہ خود فقیر ہو گیا ہوگا، نادار ہو گیا ہوگا، پیسے ختم ہو گئے ہوں گے۔ یہ بیمار ذہن لوگوں کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف ایک چیز کی تلاش کرنی ہے کہ کیا یہ بات اللہ نے فرمائی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ بس یہ پتہ چل جائے کہ یہ فرمان اللہ کا ہے اور یہ فرمان اللہ کے رسول کا ہے، پھر کوئی شک دل میں آنا نہیں چاہیے۔ آج کل یہ سوال ہوتا ہے، بے شمار لوگ اس سوال کا اچھا جواب نہ ملنے کی بنیاد پر انہوں نے اس کے برعکس کام کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہم سب اس کے گواہ نہیں ہیں؟ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، سر سے دوپٹہ اترتا تھا تو پریشانی شروع ہو جاتی تھی، بے قلی شروع ہو جاتی تھی۔ گھر میں والد صاحب داخل ہوئے تو گھر کی بیٹیوں نے دوپٹہ سر پہ رکھ لیا جاتا تھا کہ حیا کا تقاضا ہے کہ دوپٹہ رکھا جائے۔ پھر سوال اٹھا دوپٹے کی کیا ضرورت ہے، سوال اٹھا چادر کی کیا ضرورت ہے، سوال اٹھا پردے کی کیا ضرورت ہے، اور اب لاکھوں کے تعداد میں لوگوں نے دوپٹہ کیا اتارا، پورا لباس اتارنے کے لیے تیار ہو چکے اور کروڑ ہا کروڑ اس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ وہاں سے پیدا ہوا جہاں اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کے بارے میں شک کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے کسی فرمان میں شک کیا جاتا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے، آخر اس کو کیا ضرورت پڑی ہے اس چیز کی، انسانوں کو اس میں کیا فائدہ ملے گا۔ یہ سوال اٹھانا سبحان ربی الاعلیٰ کی نفی ہے، کیونکہ جس نے دل سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے وہ صرف ایک بات کی تحقیق کرتا ہے کہ کیا یہ اللہ نے فرمایا ہے، کیا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ بس یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے اور اس کے رسول نے فرمایا ہے
پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے یہ اس کی عبادت کا وہ جز بنتا ہے کہ اللہ تو نے سچ فرمایا۔ کیا ابو بکر کا قصہ سبھی نہیں جانتے؟ ہم سبھی جانتے ہیں، دوبارہ سے تازہ کر دیے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ کفار نے کہا کہ اچھا ابو بکر سنا ہے تم نے تمہارا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، 7واں آسمانوں پہ چلا گیا، ایک ہی رات میں واپس آ گیا۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا ہے تمہارا ساتھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سوال کیا تھا، کیا یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم ابھی خود سن کے آئے ہیں، ان کی مجلس سے ابھی اٹھ کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تب ابو بکر نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال نہیں کیا کہ میں جا کے تصدیق کرتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا ایک ہی معنی ہے، یقین کر لو کہ اللہ جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اصحاب رسول چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور و فکر کرتے رہتے تھے اور اس کو عمل کی دنیا میں لانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اس وجہ سے ہمیں بھی اس زندگی کو خود بھی اپنانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے تاکہ وہ بھی رمضان کی ان ساعتوں کو اپنے لیے بابرکت بنائیں۔ دیکھیے اب 2-3 چیزیں ہلکے پھلکے انداز میں اور اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جیسے خالد بھائی نے اس حدیث کا ذکر بھی کیا کہ ناکام اور نامراد ہو گیا جسے رمضان ملا، پھر بھی وہ اس کی برکتوں کو نہیں سمیٹ پایا اور اللہ کی بخشش حاصل نہیں کر سکا، تو اسے اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ذہنی طور پر ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ رمضان کی جو سب سے بڑی برکت ہے وہ تو اسی کلام مجید کی شکل میں ہمیں عطا کی گئی ہے، اس کی وجہ سے رمضان کو عزت ملی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ملتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر جو ہے وہ اسی مہینے میں ہے نا، اسی کی وجہ سے ایک رات مقدس ہوئی اور اسی کی وجہ سے پورا مہینہ مقدس ہوا اور اسی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے اس عظیم الشان مرتبے پر فائز ہوئے اور اپنی امت کو قیامت تک کے لیے بشارت عطا کر دی گئی۔ اس لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے پورے رمضان اول سے لے کر آخر تک، اور سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ قرآن کی چند آیتیں بے شک منتخب کر لیں، آغاز سے لے کر 3 آیتیں 5 آیتیں پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں۔ اس پڑھنے میں ممکن ہے آپ کو 15 منٹ 20 منٹ صرف ہو جائیں، لیکن یہ کام یہاں پہ ختم نہیں ہوا کہ میں نے 5 آیتیں پڑھ لی، میں نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کی تفسیر پڑھ لی، 20 منٹ اس میں نے لگا دی۔ اب اس کے بعد اگلی صبح تک یہ پورا دن اور پوری رات جو آپ کی گزرنی چاہیے، معمولی سی مشقت تھوڑی سی کرنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ انہی 5 آیتوں پر پورا دن گزار دیا جائے۔ اس کے لیے تو آپ کو الگ سے کوئی وقت نہیں نکالنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ انسان کو ایسا آزاد عطا کر رکھا ہے کہ کہیں بھی بیٹھ کے سوچ سکتا ہے۔ آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس کو عبادت میں مصروف رکھ سکتے ہیں۔ 5 آیتیں پڑھیں، دن بھر اس پر سوچیں۔ آپ دیکھیے گا رمضان گزرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت اور دانش سے بھر دے گا۔ حکمت جو ہے دانشوری کو کہا جاتا ہے، اور دانشوری ایک اچھی سوچ کو کہا جاتا ہے، اور اچھی سوچ مسلسل سوچنے کے اس عمل سے گزرنے کا نام ہے۔ آپ ایک کام کچھ وقت کے لیے کریں پھر چھوڑ دیں تو وہ کام اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ مادی دنیا میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں، آپ نے ایک دن 10 کلومیٹر سفر کر لیا، واک کر لی، جاگنگ کر لی، اس کے بعد 1 مہینہ چھٹی کر لیں، ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا، صحت میں ایک معمولی سی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے آدھا کلومیٹر چلا اور ہر روز چلتے رہے تو آپ کی صحت مضبوط ہو جائے گی۔ دنیا کا اصول ہے
رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اختیار کرو چاہے وہ چھوٹا سا ہو لیکن مسلسل ہو۔ مسلسل عمل کرنے سے ذرے پہاڑ بن جاتے ہیں، قطرے دریا اور سمندر بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں چند آیتیں، 2 آیتیں، 5 آیتیں بے شک پڑھیں ایک دن میں، لیکن دن اس پر گزار دیں، رات اس پر گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں چھپی ہوئی حکمتیں آپ کو عطا کرے گا۔ آپ دنیا کے بہترین مفسر بن جائیں گے، کیونکہ روشنی اندر سے پھوٹتی ہے۔ اس کی آماج کا دل ہے، اور دل جس کا زندہ ہو جائے وہ زندہ انسان ہے، اور جس کا دل زندہ نہیں ہے چاہے وہ چلتا پھرتا ہو لیکن وہ ایک لاش ہے جسے آرٹیفیشل طریقے سے دنیا میں چلایا جا رہا ہے۔ اس لیے رمضان زندگی کا پیغام ہے۔ اپنی عبادتوں کو زندہ کیجیے، اپنے دنوں کو زندہ کیجیے، اپنے کاموں کو زندہ کیجیے، اور اپنے اللہ کے رنگ کو اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے قرآن پر عمل کرنا یعنی قرآن پر غور کرنے کا سفر شروع کر دیا، اسے پھر اور چیزیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، یہ قرآن خود راستہ بتانا شروع کر دے گا، اور صراط مستقیم پر چلنے کی اسے توفیق بھی اللہ کی طرف سے مل جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔